السلام علیکم جی، تو ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے لیسن نمبر 1 9th کلاس کی انگلش ٹرانسلیشن ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ آج اسٹارٹ کرنے والے ہیں کوسچن آنسرس۔ ہماری ٹرانسلیشن جو ہے وہ لیسن نمبر 1 کی چینج نہیں ہوئی ہے نئی بک میں، لیکن کوسچن آنسرس جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہے۔ سب سے پہلے ہم لیسن کے اندر جو کوسچن دیے ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے، اس کے بعد لیسن کے اینڈ پر جو کوسچن دیے ہوتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ یا اینڈ پر پڑھنے کے لیے، لیسن پڑھنے کے بعد جو ہمارے کوسچن آنسرس ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی آسان ہو سکے، جتنی ایزی ورڈنگ میں ہو سکے میں کوسچن لکھ سکوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ What kind of competition was held at اوکاس every year؟ ہر سال اوکاس میں کس طرح کا مقابلہ منعقد ہوتا تھا؟ A fair was held for political competition at اوکاس every year۔ ہر سال شاعری کا ایک مقابلہ اوکاس میں منعقد ہوتا تھا۔ At what age did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم start spending time in the solitude and meditation in the cave of Hira؟ کس عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی غار حرا میں تنہائی میں محاصرہ کرنا شروع کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم started spending time in solitude and meditation in the cave of Hira at the age of 38۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں تقریباً 38 سال کی عمر میں غار حرا میں تنہائی میں وقت گزارنا شروع کیا یا محاصرہ کرنا شروع کیا۔ To whom the pagan Arabs sent a delegation in order to stop the Rasul from preaching؟ کفار عرب نے کس کو وفد بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے روک سکے؟ The pagan Arab sent a delegation to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's uncle حضرت ابو طالب to restrain his nephew from preaching of Allah's message۔ توحید۔ کفار عرب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے والے چچا کو وفد بھیجا کہ وہ اپنے پیارے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام توحید سے باز رکھیں۔ What did Michael Hart say about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ Michael Hart said about the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the most influential figure in history۔ مائیکل ہارٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سب سے زیادہ پر اثر انسان ہیں۔ یہ تو تھے کوسچنز جو ہمارے لیسن کے اندر تھے۔ ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد کچھ کوسچن پوچھے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ رہے یا پڑھانے والے کو پتہ رہے کہ اسٹوڈنٹ کتنا کنسنٹریٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد کوسچن آ جاتے ہیں ہمارے جو ایکسرسائز والے کوسچن ہوتے ہیں، جو کمپلیٹ پڑھنے کے بعد ہمیں آنسر کوسچن دیے جاتے ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ How might the geographical description of مکہ مکرمہ influence the reader's understanding of its historical and cultural importance؟ مکہ مکرمہ کی جغرافیائی وضاحت اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے قارئین کو کیسے متاثر کرتی ہے یا پڑھنے والے کو، سننے والے کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہے؟ مکہ مکرمہ's unique charm and beauty۔ مکہ مکرمہ کی منفرد دلکشی اور خوبصورتی deepen the reader's understanding by emphasizing its historical and spiritual significance۔ اس کی تاریخی اور روحانی as the birthplace of Makkah of the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and a sacred site of revelation and pilgrimage۔ اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت پر زور دے کر قاری کے فہم کو مزید گہرا کرتی ہے کہ اس ریڈر جو پڑھنے والا ہے اس کا جو فہم ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی تاریخی اور روحانی اہمیت پر زور دے کر مزید گہرا کرتی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش تھی، مطلب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اور یہ وحی اور زیارت کے ایک مقدس مقام ہے۔ یہیں پر وحی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پلگرمیج کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں زیارت کے لیے جایا جائے۔
What does the emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam? عربوں کی یادداشت اور فصاحت و بلاغت پر زور اسلام سے پہلے ان کی ثقافتوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ The emphasis on Arab memory and eloquence reflects a culture that prized wisdom. عرب یادداشت اور فصاحت پر ایک زور ایک ثقافتی ایسی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے that prized wisdom, knowledge and the preservation of heritage through poetic and artistic expression in the Arabic language. جو عربی زبان میں شاعرانہ اور فنکارانہ اظہار کے ذریعے حکمت، علم اور ورثے کے تحفظ کو اہمیت دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عرب زبان ہے یا عربی لوگ ہیں ان کی یادداشت اور فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لوگ اپنے ان کی جو حکمت ہے مطلب ان کے پاس جو علم ہے ایک تو وہ دوسروں تک پہنچانے میں بہت ماہر تھے، دوسرا ان کا علم اور ان کا جو ورثہ ہے مطلب ورثہ ہوتا ہے جو مرنے کے بعد دوسرے انسان کو ملے، اس کے مرنے کے بعد تیسرے انسان کو ملے، اس کے تحفظ کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ What is the importance of the anecdote about حماد and Caliph ولید بن یزید؟ حماد اور خلیفہ ولید بن یزید کے بارے میں قصے کی کیا اہمیت ہے؟ This anecdote reflects Arabia's rich culture and showcases the Arabic language versatility and poetic richness. اب جو ان کے درمیان قصہ ہے وہ عرب زبان کی ورسٹیلٹی کو شو کرتا ہے اور اس کی پوئٹک رچنس کو شو کرتا ہے، لائک کہ وہ لوگ ان کی جو زبان تھی وہ بہت اچھی تھی اور ان کی جو پوئٹک رچنس تھی، ان کی جو شاعری تھی اس کے کلچر کو بھی دکھاتا ہے۔ What parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline the renewal؟ آپ یہاں بیان کردہ تہذیب کی حالت اور زوال کے دیگر تاریخی ادوار کی تجدید کے درمیان کیا مماثلتیں کھینچ سکتے ہیں؟ This era، یہ دور like Europe's Dark Ages، یورپ کی تاریک دور was marked by a chaos and decline but also saw renewal and the rise of new civilization۔ افراتفری اور زوال کا نشان تھا لیکن اس نے تجدید اور نئی تہذیبوں کا عروج بھی دیکھا۔ What challenge did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam face in proclaiming the oneness of Allah, توحید and the unity of mankind؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا درس دینے کے لیے کون سے چیلنجز کا مقابلہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیس بگ چیلنجز لائک opposition from the people of مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی مخالفت، ٹرائب ریزسٹنس، قبیلوں کی مزاحمت، persecution، social and economical pressure and even opposition from his own family، ظلم و ستم، سماجی اور معاشی دباؤ، حتیٰ کہ اپنے خاندان کی مخالفت جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا۔ In what ways did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam elevated mankind to a higher level into both spiritual and worldly domains؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن طریقوں سے بنی نوع انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں بلندی تک پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم uplifted the people by teaching Allah's oneness by guiding them to strong faith, good morals and kind behavior۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے کر اور مضبوط ایمان، اچھے اخلاق اور حسن سلوک کی طرفداری رہنمائی کر کے لوگوں کو بلند کیا۔ How does the final Quranic verse encapsulate the role and mission of the Rasulullah؟ آخری قرآنی آیات رسول اللہ کے کردار اور مشن کو کس طرح سمیٹتی ہیں؟ These words shows رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم's role as a witness۔ یہ آیت گواہی دینے والے
giver of good news, اچھی خبر سنانے والے یا بشارت دینے والے, and caller to Allah, اور اللہ کی طرف بلانے والے, highlighting his mission to guide people, clarity and kindness, مہربانی کے ساتھ رہنمائی کر کے اپنے مشن کو اجاگر کرتی ہے. How does the author view the pre-Islamic Arabs? مصنف اسلام سے پہلے کے عربوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ Write down the example and the evidence supporting your interface. The author described pre-Islamic Arabs as gifted in speech. مصنف نے لوگ اسلام سے پہلے کے عربوں کو تقریر, میموری یادداشت, and poetry اور شاعری تحفے میں کے طور پر بیان کیا, but also highlights their need for moral guidance, لیکن ان کی اخلاقی رہنمائی کی ضرورت پر, as their society was shaped by false beliefs, جیسا کہ ان کا معاشرہ غلط عقائد, social problems, سماجی مسائل, cruelty, ظلم, and injustice, اور ناانصافی سے تشکیل پایا تھا. جی تو آج ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے لیسن نمبر 1 کلاس 9 کی نیو بک کا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے ٹرانسلیشن, ورڈس میننگ اور ایکسرسائز کے کوسچن کمپلیٹ کر لیے ہیں. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو کائنڈلی سپورٹ کریں مجھے اور سبسکرائب کریں تاکہ آگے بھی باقی کلاسز میں بھی آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ ہی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ آپ سب کا.